بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 1052 تک پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتاب الکسوف چل رہی ہے، یعنی سورج گرہن کی نماز، اور بارہا یہ مضمون گزر چکا ہے۔ ابھی پھر تھوڑا سا مزید آگے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو سورج کو گرہن لگا۔ بعض لوگوں نے ان سے تعلق قائم کیا اور کہا کہ چونکہ ان کی وفات ہوئی ہے اس لیے سورج کو گرہن لگا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس غلط فہمی کو رفع فرمانے کی غرض سے ایک مختصر سے اجتماع کا انعقاد کیا، اور اس میں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ سورج یا چاند کو گرہن کسی کی موت یا حیات سے نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بے شمار عظیم نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، تو اس پہ ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک حدیث آئی تھی، طویل حدیث تھی، اور اس کے آخری حصے پہ ہمارا کلام چل رہا تھا۔ حصول برکت کے لیے میں حدیث عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جہاں پر کلام چل رہا ہے اس پر ہم فوکس کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے سورۃ البقرہ کی قراءت کے لگ بھگ قیام کیا، یعنی طویل قیام، اور یہ اکثر آپ کی عادت میں شامل نہیں تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر سی نماز پڑھاتے تھے، چونکہ کوئی خاص یہ واقعہ تھا، ایک خاص موقع تھا، تو اس میں ذرا طویل قرات فرمائی۔ ان کی روایت کے مطابق اگر یہ ثابت مانے، اور مطلب اس کے مقابل جو مختصر قرات والی آیات ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے تو یا مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت کریمہ تھی، تو ہم یوں ہی کہیں گے کہ اس واقعے کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ہمیشہ سرکار کی عادت نہیں تھی، کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو طویل کروں، لیکن پھر مدینے کے کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے پیچھے کھڑی ہوئی یعنی نماز میں اس کی ماں کی بے چینی اور بے قراری کو محسوس کرتا ہوں، تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس لیے عام حالات میں اختصار کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور آج کل کے دور میں بھی اگر سورج گرہن کی نماز پڑھائیں تو یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں چلو اس روایت پر عمل کرتے ہوئے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ ختم کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہی اختصار کے ساتھ۔ اگرچہ یہ سنت کریمہ ہے، لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ لوگوں کی طبیعتوں اور قلت وقت، تنگی فرصت کی بنا پہ عرض کر رہا ہوں۔ ایسی کوئی بھی عبادت آج کے دور میں اختیار کرنا جو بہت طویل ہو، یہ لوگوں میں ملال پیدا کر دیتی ہے، ان کی طبیعتوں میں کوفت پیدا ہوتی ہے، ان کے قلوب ناپسندیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو عبادت پھر اس طرح بوجھ کے ساتھ ادا کی جائے، یا جس کو ہم کہتے ہیں مرے دل کے ساتھ ادا کی جائے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ فرض ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، واجب ہے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن جو ایک خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، قلبی توجہ کے ساتھ، طبیعت کی موافقت کے ساتھ ادا کی جائے، وہ بہترین نماز ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ سوچے سمجھے بغیر اپنی کیفیت، اپنے جوش، اپنے جذبے پر تمام لوگوں کے جوش، جذبے اور کیفیات کو قیاس کرتے ہیں، یعنی ان کی طبیعت میں ایک جوش ہے، سمجھتے ہیں سارے جوشیلے ہیں، ان کی طبیعت زیادہ مطلب عبادت کا بوجھ اختیار کرنے کے سلسلے میں بالکل تعاون کر رہی ہے، تو سمجھتے ہیں ساروں کی طبیعتیں ایسی ہوں گی۔ ان کو تنگی فرصت، ان کے پاس فرصت ہے، تنگی کوئی نہیں، وقت بھی بہت ہے، قلت نہیں، یہ سب کو سمجھتے ہیں سب ایسے ہی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کل کے دور میں چونکہ لوگوں کی طبیعتیں اب طوالت کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتی، اور نہ وقت ان کو اجازت دیتا ہے، تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے سورۃ البقرہ کی قراءت کے لگ بھگ قیام کیا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر طویل قیام کیا، اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں، پہلے بھی روایات گزر چکی ہیں کہ یہ 2 رکوع والی روایت ہے، اور ہم ایک پر عمل کرتے ہیں۔
اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ نے طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا یعنی دوسری رکعت کا، پھر آپ نے لوگوں کی طرف رخ فرمایا یعنی سلام پھیر لیا، رخ فرمایا، اور اس وقت سورج منکشف ہو چکا تھا، کھل چکا تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، پس جب تم اس کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ اب جیسے ابھی بھی چاند گرہن ہوا تھا، کون اللہ کو یاد کرے؟ اس کی سیلفی مطلب پکچرز لینا شروع کر دیں گے، ویڈیو بنائیں گے، اسے اپلوڈ کریں گے، ان خرافات کے اندر لگ گئے کہ جو جیسے باہر کے لوگ خرافات میں لگتے ہیں ایسے ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ باہر کے لوگ سے مراد غیر مسلمین میری مراد ہے، یہ نہیں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان۔ جیسے اب ہمارے مذہب اسلام کا تو یہ ایک سکھایا ہوا طریقہ ہے اور اچھا طریقہ ہے کہ اگر کسی کا وصال ہو جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپ قرآن پڑھیں، نیک اعمال کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب ایصال کریں۔ لیکن اب یہ باہر بدعت عظیمہ ایجاد ہوئی کہ کوئی مرے تو موم بتی جلاؤ، تو ہماری قوم نہ نبی کی پیروی کرے گی، نہ صحابہ کی، نہ اولیاء اعظام کی، لیکن انگریزوں کی پیروی کرنے کے لیے اتنے مستعد ہوں گے کچھ انتہا نہیں، تو یہ کھڑے ہو جائیں گے موم بتیاں جلا رہے ہیں جی۔ اب ان سے پوچھیں موم بتی جلانے کا فائدہ کیا ہے؟ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر واقعی کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، یا چلو نیک پرہیزگار نہیں ہے، مسلمان ہے کم از کم، اس کے ایصال ثواب کا آپ اہتمام کریں۔ لیکن نہیں، وہ ہمیں تقلید کرنی ہے، کسی غیر قوم کے طریقے کو اپنا کر اپنی طبعی لحاظ سے یا نفسانی لحاظ سے فخر کا سامان کرنا ہے۔ میں نے اس کو طبیعت اور نفس کی طرف اس سے منسوب کیا کہ ہمارا مذہب تو اس کو فخر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نہ اس کو جو دینی طبقہ ہے وہ کوئی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ بس اپنے نفس کی خواہش کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ اس طرح کے لوگ ایک کمپلیکس کا شکار ہیں، احساس کمتری کے شکار ہیں، اور کہ ان کے طریقے پہ عمل پیرا ہو کر تھوڑا سا ان کو اپنا جو مطلب طبیعت کا نچلا پن ہے، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مفضول ہیں، اس کا احساس تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو احساس سے برتری اگر پیدا ہو تو وہ ان کے اندر ایک خوشی پیدا کرتا ہے اور ان کو سکون سا ملتا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو موم بتیاں جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگ تو نہیں کر رہے، یہ سب لوگ پیچھے ہیں، ان کی سوچیں پیچھے ہیں، دقیقوں سے سوچیں، زمانے سے پیچھے، ہم ہیں زمانے سے آگے، جیسا باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے، ترقی یافتہ قومیں کر رہی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں ایک برتری کا احساس ہوتا ہے، اور چونکہ پہلے ہی میں ہر ایک کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو موم بتی جلا رہا ہے وہ ضرور ایسا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے بعض کے ساتھ، یہ بس ذہن میں رکھیں۔ تو اب ان کو جو متکبرین قسم کے ہوتے ہیں، متکبر ہمیشہ مختلف ایسے اعمال و افعال اختیار کرے گا جس کی بنا پر اس کو یہ احساس ہوتا رہے کہ میں افضل اور اعلیٰ ہوں اور دوسرا مجھ سے کم درجے کا ہے۔ جب تک یہ احساس قائم رہتا ہے اس کو ایک سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ یعنی طبیعت کی، جسم کی یا بدن کی ایک طبیعت کی عادت سی بن جاتی ہے کہ جب تک یہ کیفیت حاصل نہ ہونے سکون نہیں ملتا، لہٰذا وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے لیے ذرا سکون کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنے دیکھنے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ موم بتیاں وغیرہ، بلکہ یہ بدعت ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح موم بتیاں جلانے کا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، اور نہ اس میں کوئی دینی مصلحت اور فائدہ ہے کہ چلو ہم یہ کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اگرچہ نبی کریم نے اس کا حکم نہیں دیا لیکن کرو اچھا ہے۔ کوئی اس میں دین دنیا کا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اور بلکہ اس کو غیر قوم کے ساتھ ایک نسبت بھی ہے، تو اس لیے اس قسم کے معاملات نہ کیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس جب تم اس کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اس نبی کی جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ یہ مطلب اس طرح کھڑے ہو کے نیچے سے یوں سیلفیاں لینا کہ پیچھے سورج گرہن آپ کو نظر آئے، یا سورج کی تصویریں لے لینا یا چاند کی تصویریں لینا شروع کر دینا اور اس کو فخراً لگانا، یہ مطلب بیکار لوگوں کا کام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ
مسجد میں آئیں، نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ابھی دیکھیں آگے روایت میں پہلے بھی گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی طوفان وغیرہ چلتا تھا تو گھبرائے جایا کرتے تھے، یعنی آپ کو بالکل پچھلی قوموں کے عذابات یاد آ جاتے تھے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جسمانی لحاظ سے انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن پیدائش کے اعتبار سے سب سے اول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب وہ نور کی حقیقت کیا تھی، ماہیت کیا تھی، اس پہ میرا کلام نہیں ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ یہ نور نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو گیا تھا، میرے سرکار پیدا ہو گئے تھے ایک نور کی شکل میں، وہ نور واقعات ملاحظہ کرتا رہا ہے۔ تو اس پر یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی طوفان آتا تو گھبرا جایا کرتے تھے۔ وہ نبی ہیں، وہ یقیناً مغفرت شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ان کی گھبراہٹ کا عالم دیکھ لیں اور ایک ہم جیسے لوگوں کو دیکھیں، نہ نماز کی فرصت ہے، کھاتے اللہ کا ہے، بات اس کے دشمن شیطان کی مانتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، روزوں میں پان گٹکے کھا کھا کے روزوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہیلے بہانے کر کے روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ، فراڈ، لوگوں کا مال دبانا، بیویوں پہ ظلم کرنا، بچوں کی تربیت نہ کرنا، اپنے اولاد کو گناہوں سے نہ بچانا، کون سا ایسا کام ہے، گندہ کام، غلط کام جو آج یہ مسلمان نہیں کر رہا، اور بالکل بے خوف، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اتنے ساری خطائیں کر کے بھی بتیسی ہماری نکلتی رہتی ہے باہر، ہنستے رہتے ہیں، ٹھٹے لگاتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو ہنستے کم روتے زیادہ، لیکن وہ چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، ہم مطلب دنیاوی مصیبتوں کو فیس کرنا ہماری عادت میں شامل ہوتا ہے، جو بعض ہماری اختیاری ہوتی ہیں، خود ہم نے مصیبت مول لی ہوتی ہے، بعض غیر اختیاری، لیکن دین کی وجہ سے جو مشقت آئے وہ ہمیں بالکل محبوب نہیں ہے، نہ ہم غیر اختیاری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اختیاری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، جب سورج گرہن چاند گرہن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی نماز کی طرف مشغول ہو جاؤ، نیک اعمال کی طرف مشغول ہو جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے کسی چیز کو پکڑا ہے، پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، پس میں نے ایک خوشے کو پکڑا یا پکڑنا چاہا، مراد یہاں تو لفظ پکڑا کہیں لیکن پکڑنا چاہا، اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس کو جب تک دنیا باقی رہتی کھاتے رہتے، اور مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے آج جیسا قبیح منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہاں تک میں وضاحتیں کر چکا ہوں، تھوڑی سی تو میں اضافی ویسی کر دی ہیں، اب یہ آگے دیکھیں۔ اور میں نے دوزخ والوں میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو وہ صحابہ سمجھے کہ کفر دوسرا ہوگا، تو کہا کہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی سرکار نے سمجھا دیا یہاں کفر کا مطلب ضروریات دین کا انکار نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا انکار کرنا، یا جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ضروری قرار دی ہیں کہ ان کا اعتقاد رکھو، ان پر اعتقاد نہ رکھنا، یہ کفر ہوتا ہے جو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ ایک لفظ کفر استعمال ہوتا ہے ناشکری کے معنی میں، جیسے ہم کہتے ہیں تم تو بڑا کفر کرتے ہو، یہ ایسے جملے نہ کہہ گئی تو کفر ہے، یعنی کوئی کہے یہ روزانہ دال پکڑیے گھر میں، تو آپ نے جواب میں کہا بھئی یہ تو ایسا کفر نہ کہو، ایسا کفر نہ کرو، تو یہ ناشکری کے معنی میں ہے کہ لیکن یہ میں لفظ کو استعمال کرنے کو آپ کو نہیں کہوں گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نادان سے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا لفظ کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ سمجھیں گے آپ انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقائد کے اعتبار سے کافر کہہ رہے ہیں اور اس میں جھگڑا فساد ہوگا۔ صرف حدیث کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں۔
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کفر بمعنی ناشکری ہے، کیونکہ اس نے ناشکری کی۔ اگر اس کو حقیقی معنی پہ رکھ لیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تعویل کرتے ہیں، احناف تو بہت تعویل کرتے ہیں، حدیثوں کے اندر تعویلیں کرتے ہیں، اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں، تو بھئی نہ دو اپنی رائے کو دخل، عمل کر کے دکھاؤ اس حدیث کے اوپر۔ ایک نماز کو چھوڑے کافر ہو جائے گا، بیوی نے نماز چھوڑی کافرہ ہو گئی، ماں نے نماز چھوڑی وہ کافرہ ہو گئی، باپ نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، پڑھوائیں ان کو کلمہ، دوبارہ تجدید ایمان تجدید نکاح ہونا چاہیے۔ تو یہ جو زیادہ ڈیڑھ ہوشیاری کے ساتھ بولتے ہیں اور ہمارے اکابرین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اور ان کے معذاللہ ثم معذاللہ لوگوں کی جہالت، کم علمی اور نادانی سے فائدہ اٹھا کے، سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے اکابرین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک باطل کے مقابلے میں حق کو پیدا کرتا رہے گا، اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اپنے اکابرین کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہم بھی ان خادموں میں سے ایک ہیں۔ کوئی اگر ہمارے اکابرین کے خلاف کچھ بولتا ہے اور بدنیتی کے ساتھ بولتا ہے تو اس کا دفاع کرنا پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اب یہ بولتے ہیں کہ جی احناف جو ہیں اپنی رائے سے، مقلدین اپنی رائے سے حدیثوں کا خود معنی اخذ کرتے ہیں، تو پھر رائے کو نہ دخل دینا، آپ حدیث کے ظاہر کو لیں۔ نبی کریم تو فرما رہے ہیں جو ایک نماز کو چھوڑے اس نے کفر کیا، تو پھر مان لے کافر، دیں اس کے اوپر فتویٰ کہ جو ایک نماز چھوڑے گا وہ کافر ہوگا۔ اگرچہ بعض صحابہ کو بھی میں بتاؤں یہی عقیدہ تھا کہ ایک نماز چھوڑنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن جمہور صحابہ کرام کا مذہب یہی ہے، اور یہ تعویلی مذہب ہے، یقینی سی بات انہوں نے تعویل کی کہ نہیں، کفر بمعنی انکار نہیں ہے بلکہ کفر بمعنی ناشکری ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری عوام اور خصوصاً جو ریسرچر ہمارے جدید پیدا ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو نہ لبے آتی ہے نہ کچھ آتا جاتا ہے۔ ریسرچ کس چیز کی کر رہے ہیں آپ؟ جب تک آپ کے پاس بیس نہیں ہے، آپ نے دین کی ابتدائی کتابیں نہیں پڑھیں، کسی استاد کی صحبت اختیار نہیں کی، آپ ریسرچر کیسے بن سکتے ہیں؟ بالکل میں اس کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ یہ اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر بن گیا ہوں ریسرچ کر کر کے، اور اب میں نئی چیزوں، نئی دوائیوں کی ایجاد کر رہا ہوں، نئی نئی بیماریوں کی تشخیص کر رہا ہوں، ان کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تم نے میڈیکل پڑھی ہے؟ نہیں، میڈیکل طب کی لائن میں آپ نہیں ہیں، میڈیکل کی لائن میں نہیں ہے، تو کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ اور بتائیے کہ اس کی ریسرچ کا کوئی اعتبار ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح دینی معاملات ہیں، اس لیے احتیاط رہیں، محتاط رہیں، احتیاط کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔